السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ وعلماء ملتہ وشهداء محبته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے قربانی کے حوالے سے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے پہلے حضور نبی اکرم نور مجسم ارواحنا فدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جس طرح میں پڑھاؤں میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: اے محبوب، آپ فرمائیے بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے سارے جہان والوں کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا حاصل اور توحید کا سب سے اونچا مرتبہ یہ ہے کہ انسان جہاں کھڑا ہو وہاں یہ اعلان کرتا ہو کہ میری سجدہ ریزیوں کا مقصد، میری عبادتوں، میری ہر طرح کی نیاز مندیوں کا مدعا صرف اللہ تعالی ہے۔ میں اس کے ہر حکم پر سر افگندہ ہوں، میں اس کے تمام فیصلے پر راضی ہوں۔ اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لفظ قربانی جو اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، عربی میں اس کو قربان کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قربان قرب سے بنا ہے، جس کا معنی ہے قریب ہونا۔ تو گویا قربانی اللہ عز و جل سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے، بشرطے کہ لوگ نیک نیتی، خلوص اور اخلاص کے ساتھ قربانی کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا بھیڑ کے بال؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بھیڑ کے ہر بال کی سود کے برابر نیکی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ قربانی کرنا اللہ کے پیارے حبیب جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شمس الائمہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں: مالی عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک بطریق تملیک یعنی کسی چیز کو اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دے دینا،
جیسے زکوٰۃ، صدقات وغیرہ، ایک بطریق اتلاف یعنی کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دینا، جیسے غلام آزاد کرنا۔ قربانی میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم جانور کو قربان کرتے ہیں تو یہ اتلاف ہوا، اور اس کے گوشت کو لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، یہ تملیک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام 8ویں ذی الحجہ کو آرام فرماتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اپنے صاحبزادے، اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیجیے۔ آپ جب یہ خواب دیکھتے ہیں تو شش و پنج میں رہتے ہیں، سوچ و فکر میں رہتے ہیں، اسی لیے اس دن کو یوم ترویہ یعنی سوچ کا دن کہا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر آپ 8ویں ذی الحجہ کو آرام فرماتے ہیں۔ پھر خواب میں کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو میری بارگاہ میں قربان کرو۔ آپ جب یہ خواب دیکھتے ہیں تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ خواب واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسی لیے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یعنی پہچان کا دن۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح آپ 10ویں ذی الحجہ کو آرام فرماتے ہیں۔ پھر کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اپنے لخت جگر جناب اسماعیل علیہ السلام کو میری بارگاہ میں قربان کرو۔ آپ یہ خواب دیکھنے کے بعد پوری تیاری کے ساتھ قربان گاہ کی طرف جاتے ہیں، اسی لیے اس دن کو یوم نحر یعنی قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر قربان گاہ کی طرف چلتے ہیں تو شیطان یہ عہد کرتا ہے، یہ قسم کھاتا ہے کہ اگر آج میں ابراہیم اور ان کے گھر والوں کو بہکا نہ سکا تو قیامت تک ان کے اولاد میں سے کسی کو بہکا نہ سکوں گا۔ وہ انسانی شکل اختیار کرتا ہے اور ماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے، آپ نے کہا کہ جی وہ کسی دعوت میں گئے ہیں، کسی تفریح کے لیے باہر گئے ہیں۔ کہتے نہیں، وہ اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ وہ اللہ سے، وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ کیسے اپنے بیٹے کو قربان کریں گے؟ تو شیطان کہتا ہے کہ ان کے رب کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو جانا ہی بہتر ہے۔ شیطان جب یہ سنتا ہے تو غصے میں آ جاتا ہے، یہاں پہ اس کا داو نہیں چلتا ہے، تو پھر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہے اور کہتا ہے، اسماعیل تمہیں معلوم ہے آپ کے والد گرامی آپ کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں، گھر کے کام کے حوالے سے کہیں لے جا رہے ہیں۔ شیطان کہتا ہے، نہیں وہ تم کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان کہتا ہے کہ ان کے رب کا حکم ہے کہ وہ تم کو ذبح کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو جانا ہی بہتر ہے، یہ ہمارے لیے فلاح اور محمود کا ذریعہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب شیطان کا فریب یہاں بھی نہ چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے، شیخ آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب غلط ہے، وہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ شیطان ہے۔ آپ نے کہا، اے دشمن خدا یہاں سے دفع ہو جا، میں اپنے رب کا وعدہ پورا کر کے ہی رہوں گا۔ شیطان یہاں سے مایوس ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے وہ اپنے
راہ پر چل پڑتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان کو بہکا دے اور اپنی پوری کوشش میں رہتا ہے کہ انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرے، انسان کو فریب دھوکہ کی طرف مائل کرے، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔ لیکن جن بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مخلص ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ذمہ داری خود لیتا ہے۔ دیکھا آپ نے، شیطان نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اور ماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو بھی بہکانے کی کوشش کیا، لیکن وہ اپنے رب کے وعدے میں سچے تھے، شیطان ان کو بہکا نہ سکے، شیطان ان کو بہکا نہ سکا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت شیطان سے، اس کے فریب سے بچنے کی کوشش کریں۔ قرآن مقدس احادیث مبارکہ میں بار بار اس کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان کے فریب سے بچو، شیطان کے شر سے بچو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب یہ سب معاملات پیش ہوتے ہیں، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 9 سال کی رہتی ہے۔ 9 سال کی عمر میں جب ایک بچہ پہنچتا ہے تو اس کو یہ شعور ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز ان کو نقصان دے گی اور کون سی چیز فائدہ پہنچانے والی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ رب کا یہ حکم ہے، رب کا یہ فرمان ہے اس میں کہ تم کو میں قربان کروں، تمہاری کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اگر اللہ کا حکم ہے تو اس میں قربان ہو جانا ہی میرے لیے بہتر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر آپ قربان گاہ میں پہنچتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی آنکھ پر پٹی باندھتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل کو لٹا دیتے ہیں۔ آپ کچھ اس وقت آپ اپنے والد سے کہتے ہیں، میرے والد محترم، آپ اپنی طرف سے پوری تیاری کر لیں، چھری کو تیز کر لیں تاکہ میرے حلق پر جلدی سے چلے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیار دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے بیٹے، اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کا تو ایک بہترین ذریعہ ہے، ایک نیکی کا بہترین ذریعہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں، پھر آپ اللہ کے حکم کے مطابق آپ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی پھر فرماتا ہے، اے ابراہیم، تو اپنے وعدے میں سچ کر دکھایا اور ہم ایسا ہی اجر دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور ایک دمبا کی شکل میں وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس دمبے پر قربانی ہوتی ہے اور آپ خیر و عافیت کے ساتھ رہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لہٰذا جو انسان صاحب استطاعت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مالک نصاب بنایا ہو، انہیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرے اور اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی عظیم سنت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اس کو جاری کر دیا۔ ہر مالک نصاب پر واجب ہے قربانی کرنا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مالک نصاب ہو، اگر وہ قربانی نہ کرے تو میرے عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، لہٰذا ہمیں اس حدیث سے سبق لینا چاہیے اور قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ نے آپ کو جو دولت دی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی شکل میں پیش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میرے بیان میں اگر کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔